بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. میں ہوں جناب برکات احمد کیانی اور میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں عدنان اقبال صاحب پریزیڈنٹ آف کمبائنڈ مارشل آرٹ منگلا، اور میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں پریزیڈنٹ آف منگلا ادبی فورم جناب کیسر عباس الوی، ملک کیسر عباس الوی صاحب. سر آپ دونوں بھائیوں کو میں دل کے تھا سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہم بات کرنا چاہتے ہیں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر. یہ ایسا دن ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی بستے ہیں وہ اس دن کو مناتے ہیں، اور ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جناب ہم بات کرنا چاہتے ہیں ملک کیسر عباس الوی صاحب سے. سر السلام علیکم، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے جی. کیسر بھائی دیکھیں، یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری ہر سال منایا جاتا ہے. دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان بستے ہیں وہ مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں، اور ہر مسلمان کا دل ایک دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے دھڑکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ادبی فورم ان کے اس دن کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے، تو اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ برکات کیانی صاحب آپ جانتے ہیں کہ منگلا ادبی فورم کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے اندر ایک بیدار سوچ کا پیدا کرنا ہے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو ہماری تاریخ سے روشناس کروانا ہے، ان کو علم و ادب کی طرف لے کر آنا ہے. تو جب ہم علم و ادب کی بات کرتے ہیں تو وہ تاریخ سے جدا نہیں ہو سکتا. تو ہماری جو صحیح تاریخ ہے وہ بھی بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک نسل سے جب دوسری نسل تک کوئی بھی آپ کے افکار پہنچتے ہیں تو اس میں آپ کے ملک کے جو ادیب ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، مصنف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آج تک اور نیا نام دے دیں تو اس میں آپ کے ولاگرز ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ نقیب ہیں اور ماشاءاللہ بڑی بڑی محافل آپ اٹینڈ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے اس موضوع کے لیے انتخاب کیا 5 فروری کے حوالے سے، اور ہم کو موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو یہ اس کی ایک کڑی ہے کہ ہم کسی طرح بھی اپنے قومی دنوں کو یاد رکھیں، ہماری جو روٹس ہیں ہم ان کو اپنے مطلب ایک زندگی کا حصہ بنائیں. تو اس حوالے سے 5 فروری ایک ایسا دن ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کشمیریوں کی جو حریت کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. دیکھیں، پوری دنیا کے اندر لوگ جہاں پر بھی ہیں، اور دنیا کی انٹرنیشنل جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، ادارے ہیں، ان کے اندر یہ ہیومن رائٹس کا چارٹر میں لکھ دیا گیا ہے، یو این او کے چارٹر کے اندر، کہ قوموں کو آزاد رکھا جائے گا اور جو بھی فیصلے ہیں وہ قوموں کی مرضی سے کیے جائیں گے. تو یہ ان کے حق خود ارادیت جو ہے ان کا، اس کو اجاگر کرنے کے لیے 5 فروری کا دن رکھا گیا ہے. ان سے اظہار یکجہتی کی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، تاکہ جو ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے کشمیریوں پر اس کا سدباب کیا جائے، اور جو دنیا کے منصف ہیں وہ سارے مل کر سوچیں کہ جب یوکرین کے اندر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ساری بڑی بڑی طاقتیں اٹھ کے وہاں پر مذمت کرتی ہیں. جب کسی اور یورپی ملک کے اندر کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، یا مشرق وسطیٰ کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ چھوٹی سی بات ہے، اگر اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا تو سارے شیخ اٹھے کہ بھئی اسرائیل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جو فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اس کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، جس کی وجہ سے وہ سب مجبور ہوئے کہ یہ حملہ ہونے کا وجہ ہوتی ہے نا. کیانی صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے تھا کہ آج اگر یورپ پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے، برطانیہ پریشان ہے کہ بھئی یہ کیوں ہوا؟ جب لوگوں کے حقوں کو غصب کیا جائے گا، جب لوگوں کے اوپر بے جا پابندیاں بنائی جائیں گی، جب ایک آزاد ریاست کو ایک
کالونی بنا دیا جائے گا جو کہ انسانی حقوق سے درکنار ہے، جہاں پر انسانی حقوق کی تلفی کی جا رہی ہے، تو وہ کیسے ری ایکٹ نہیں کریں گے؟ آج یہ آپ کے سامنے، دنیا کے منصفوں کے سامنے ایک سادہ سی میں مثال رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت خطرناک پیغام ہے جو کہ اس وقت فلسطین میں ہو چکا ہے، کہ وہ لوگ اس قدر متنفر ہو گئے اور ان لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، جیسے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت چپ چاپ اس وقت اپنی اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کے بھائی جب مر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہاں پر جو مجاہدین ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، گو کہ وہ، ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے وہ مجبوری میں اٹھاتا ہے، اسی لیے ہم ان کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں۔ بھائی وہ فریڈم فائٹر جو ہیں ان کا اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو وہ ہتھیار اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھائیں گے نا۔ ہتھیار کس وقت اٹھایا انہوں نے؟ کہ جب آپ نے UN کے چارٹر کی خلاف ورزی کی، ایسے ہی تو جب ان کے چارٹر کی خلاف ورزی کی جائے گی، لوگوں کو محکوم بنایا جائے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں، بلکہ میں تو یہ مانتا ہوں یہ 5 فروری دنیا کے مظلوم جو ہیں، جو اس وقت حالات کی چکی میں پس رہے ہیں، جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، ہر ایک انسان کے پاس ایک ملک ہے، جس طرح پاکستان ایک ملک ہے، انڈیا ایک ملک ہے، اگر یہاں پہ انگریز کا تسلط ہوتا تو ہم دونوں جو ہے ان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسی طرح کشمیری بھی ایک قوم ہے، انہیں بھی ایک اپنی پہچان چاہیے، وہ بھی ایک الگ ملک کے خواہاں ہیں، جس طرح فلسطینی الگ ملک کے خواہاں ہیں۔ تو ہم اس لیے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ادبی فورم کا کام ہے، ہم نے آپ کے اندر وہ سوچ جگانی ہے کہ جو آج کہتے ہیں نا کہ 5 فروری کو باہر نکلنے سے کیا ہوگا، جناب وہ کہتے ہیں سب سے کمزور ترین جہاد کا ایک درجہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف لڑ نہیں سکتے تو اس کو آواز اٹھائیں، آواز نہیں اٹھا سکتے لکھیں، لکھ نہیں سکتے تو کم از کم دل میں برا مانے اور روڈ پر کھڑے ہو کے ان کے لیے آواز تو اٹھائیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ چند قدم چل کے ان کے لیے کسی ریلی میں شامل ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے، اور اس کے اندر ہمارے ساتھ کمبائنڈ مارشل آرٹس جو ہے، کمبائنڈ مارشل آرٹ ایسوسیشن پاکستان بہت اشتراک کر رہے ہیں ہم دونوں، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ منگلا جو اڈا ہے وہاں پر لوگ جمع ہو جائیں گے صبح 8 بجے، اور 10 بجے ہم نے پہنچنا ہے وہاں پر باب کشمیر کے اوپر، وہاں پر جو کہ پاکستان اور منگلا کی سرحد بنتی ہے ادھر باب کشمیر، وہاں پر ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں پر ایک گیدرنگ ہوگی اور وہاں پر ہم قرارداد بھی پیش کریں گے، اور انشاءاللہ عدنان صاحب جو ہیں کمبائنڈ مارشل آرٹ کے جو بچے ہیں وہ بھی ایک پیغام دیں گے کہ دنیا میں بتائیں گے کہ اسپورٹس جو ہے، یہ اسپورٹس مین جو ہیں جو کہ دنیا میں امن کے پیامبر ہیں، یہ بھی یہاں پر اپنی ڈیمونسٹریشن کر کے بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے یہ سارے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ملک قیصر عباس علوی صاحب، جو بہت خوبصورت بیان کر رہے تھے۔ دیکھیں جو کشمیر ہے یہ پاکستان کی شارخ ہے، اور شارخ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارا جسم میں اگر انگلی پہ بھی چوٹ لگ جائے تو درد ہمارے دل کو ہوتا ہے، اور جب درد دل کو ہوتا ہے تو آنکھ بھی اپنا حصہ پیش کرتی ہے، اس آنسو بہاتی ہے اور بتاتی ہے کہ دکھ مجھے بھی ہوا ہے، اور پورے جسم کے بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس درد کا، اور پھر جسم میں بخار لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان چاہے کشمیر میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو، جموں کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو یا چیچنیا میں ہو، جہاں کہیں بھی دنیا میں بستے ہوں، سب ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ہم الحمدللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مشکل وقت میں بھی ساتھ ہیں، اچھے وقت میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں عدنان اقبال صاحب، پریزیڈنٹ آف کمبائنڈ مارشل آرٹ منگلا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کا 5 فروری کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اس طرح ہمارا ہر قومی دن کے اوپر ہمارا ایک ایونٹ ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے 5 فروری کے دن بھی
ڈیمونسٹریشن تیار کیا ہوا ہے. جتنے بھی ہمارے مارشل آرٹ کے کھلاڑی ہیں یہ سارے اپنا ڈیمونسٹریشن کے لحاظ سے سارا اظہار خیال کریں گے کہ ہم بھی ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو منگلا جس طرح بھائی نے بتایا کہ صبح 8 بجے ہم یہاں سے نکلیں گے ریلی کی صورت میں. ادبی فورم اور کمبائن مارشل آرٹ یہاں سے ریلی چلے گی اور باب سلطان پھر وہاں پہ سارا ڈیمونسٹریشن ہوگا, وہاں پہ خطاب ہوں گے, اسپیچ ہوگی. جی یہ تھے جناب عدنان اقبال صاحب, پریزیڈنٹ آف کمبائنڈ مارشل آرٹ منگلا, اور جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو یہاں پہ اقبال نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور عدنان اقبال صاحب یہ جو پہلا میں نے شعر بولا ہے یہ ملک یاسر بازرگی صاحب آپ کے لیے, اور جو اب شعر بول رہا ہوں عدنان اقبال صاحب کمبائنڈ مارشل آرٹ کے پریزیڈنٹ ہیں سر, کہ تو شہی ہے پرواز کام ہے تیرا, تو شہی ہے پرواز کام ہے تیرا, تیرے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں 5 فروری کو منگلا ادبی فورم اور کمبائنڈ مارشل آرٹ منگلا اور بنانا چیز, آپ کو انشاءاللہ باب سلطان پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.